جب امی ابا سیلاب کی نظر ہو گئے تو میرا ٹھکانہ چچا کا گھر بنا۔ چچا چچی نے ماں باپ کا پیار دیا کہ میں نے والدین کی کمی بھلا دی۔ کسی یتیم کو لاکھ پیار دیں، والدین کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ بھری دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کو میں اپنا کہہ سکوں گی اور جو ہر حال میں میرا ساتھ دینے والا ہوگا۔ میٹرک میں تھی کہ چچا چچی کو میرے بیاہ کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر غلط جگہ بیاہ دیا تو لوگ ہمیں ہی الزام دیں گے۔ ان دنوں میرے لیے کافی اچھے رشتے آ رہے تھے، لیکن چاچی کسی نہ کسی وجہ سے انکار کر دیتی تھیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سجیلا کو اپنی بہو بنا لیتے ہیں۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی اور ہم کو دعائیں دے گی۔ چچا کا بیٹا عبدالرحمان ان دنوں ٹریننگ کر رہا تھا۔ اس کا سلیکشن بطور آفیسر ہو چکا تھا۔ وہ 7ویں جماعت سے ہی اکیڈمی چلا گیا تھا۔ اس وجہ سے نہ تو میں اس سے مانوس تھی اور نہ وہ مجھ پر مہربان۔ اس کی عادت عجیب تھی۔ جب وہ چھٹیوں میں گھر آتا سب سے الگ تھلگ رہتا۔ بے حد سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا۔ وہ اپنے والدین سے بھی کم بات کرتا تھا۔ وہ مجھ سے 10 برس بڑا تھا۔ ہمارے درمیان اتنی اجنبیت تھی کہ بات کرنا تو درکنار، میں اس کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی۔ جب میں نے سنا کہ میری شادی عبدالرحمان سے ہو رہی ہے تو بہت گھبرا گئی۔ اسے بھی والدین کا فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن والدین نے بیٹے پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ پریشان ہو گیا۔ جو ہی ٹریننگ ختم ہوئی، چچا نے اس کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے ماں سے کہا کہ تمہاری خاطر میں سہرا باندھ تو لوں گا، مگر سجیلا کو کوئی خوشی نہیں دے سکوں گا۔ شادی کی رسومات تک وہ خاموش رہا، لیکن جب رات کو میرے کمرے میں آیا اس نے میرا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا۔ میں سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور لاکھوں اندیشے میرے دل میں تھے۔ اس نے کہا، پلیز اپنا گھونگھٹ خود اٹھا لو، میں ان تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ میں ساکن بیٹھی تھی، اب خود کو ذلیل محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا میں چلاؤں؟ اس نے کہا تو میں سہم گئی اور جلدی سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ تبھی وہ سپاٹ لہجے میں بولا، سیدھے طریقے سے دوپٹہ اوڑھو اور میری بات غور سے سنو۔ زندگی مذاق نہیں ہے کہ اس کو دوسروں کی خوشی کے لیے بسر کی جائے۔ میرا دل تم کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بات میں نے امی اور ابو کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں سمجھ سکے۔ لہٰذا اب میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہا ہوں۔ میں سیج پر دلہن بنی بیٹھی رہی اور وہ چلا گیا، گویا اس نے اپنے والدین کے کیے کی سزا مجھ کو دی۔ پھر نہ تو میں نے زندگی بھر عبدالرحمان کا منہ دیکھا اور نہ خوشی کا۔ چچا اور چچی خود کو میرا مجرم سمجھنے لگے اور میں خود کو، کہ جس کی وجہ سے ان کا نوجوان بیٹا گھر چھوڑ کے اگلے دن وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے، اتفاق سے اسی ڈاکٹر کے پاس جہاں سے اظہر نے رپورٹس کروائی تھیں۔ ڈاکٹر اظہر کا جاننے والا تھا۔ اس نے منور کے ساتھ جب کلثوم کو دیکھا تو اپنے دوست کی یاد آنے لگی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب منور نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تو ڈاکٹر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ خیر، اس نے دونوں کے سیمپل لے لیے اور 3 دن کا ٹائم دیا۔ ساتھ کہہ دیا کہ کلثوم کی جو پچھلی رپورٹس ہیں وہ بھی ساتھ لائیے گا۔ 3 دن بعد کلثوم اپنی رپورٹ ساتھ لے کر منور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے کلثوم کو باہر ٹھہرا کر منور کو اپنے روم میں بلا لیا۔ منور بھائی، آپ کی بیوی کی رپورٹس ان کے سابقہ شوہر نے بھی کروائی تھی۔ اس وقت بھی ان کی رپورٹس کلیئر نہیں تھیں، جبکہ اظہر بالکل پرفیکٹ تھے۔ اظہر کو بھی میں نے بتایا تھا کہ کلثوم کبھی ماں نہیں بن سکتی،
शायद उसने बताया नहीं किसी को। ये सब कुछ सुनकर मुनव्वर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो फौरन उठा, बाहर आकर कुलसूम का हाथ पकड़ा और अस्पताल से निकल आया। कुलसूम चिल्लाती रही कि मुनव्वर क्या हुआ है, कुछ तो बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है। लेकिन पूरे रास्ते मुनव्वर कुछ ना बोला। घर आते साथ ही कुलसूम पर बरस पड़ा, बदबख्त औरत, नक्स अजहर में नहीं, ना मर्द अजहर नहीं था, ना मुकम्मल तो तुम हो, नक्स तो तुम में था, तुम कभी मां नहीं बन सकती थी। अजहर ने तुम्हारे प्यार में तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर डाल दिया। अजहर को पता था कि अगर तुम्हारे फॉल्ट का घर वालों को पता चला तो एक मिनट भी तुम्हें घर नहीं रहने देंगे। इसीलिए अजहर ने सबके सामने अपने नामुकम्मल होने का ऐलान करके तुम्हें इज्जत दी, तुम पर कोई आंच ना आने दी। और तुमने क्या किया उसके साथ? कुलसूम ये सब बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसने आगे बढ़कर पानी नहीं पिलाया, बल्कि दूर खड़ी अजहर को बिलखते तड़पते देखती रही। अजहर कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी कुव्वत गोयाई सल्ब हो चुकी थी। आंखों से आंसू जारी थे। हाथ पांव मारते अचानक अजहर का जिस्म साकित हो गया। कुलसूम ने आगे बढ़कर हाथ हिलाया, आवाज मारी, लेकिन अजहर की रूह तब तक परवास कर चुकी थी। जब कुलसूम को यकीन हो गया कि अजहर अब नहीं रहा, तो उसने ऊंची आवाज में शोर मचा दिया, अजहर, अजहर उठे, क्या हो गया आपको? अम्मी, बाजी, यहां आइए, देखिए अजहर बोल नहीं रहे। शोर सुनकर बाहर से अजहर की मां और बहनें दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। अजहर की यह हालत देखकर उसकी मां तो नीचे गिर गई। बहनों ने भाग दौड़ करके एम्बुलेंस बुलाई और अजहर को लेकर फौरन अस्पताल पहुंच गए। कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने अजहर की मौत हार्ट अटैक आने की वजह से होने की तस्दीक कर दी। यूं अजहर का बाब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। कुलसूम ने 4 माह इद्दत गुजारी। अब वो मजीद इस घर में नहीं रहना चाहती थी। अजहर की मां और बहनें कुलसूम को बेकसूर समझती थीं। अजहर की मां ने कई बार कुलसूम से कहा कि तुम अपने घर जाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हो, लेकिन कुलसूम 4 से 5 माह अजहर के घर ही रुकी रही। कुलसूम अब अपने घर आ चुकी थी। मुनव्वर ने अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए उसके घर भेज दिया। कुलसूम के माँ बाप के पास कोई चारा नहीं था सिवाय हां करने के।
یوں کلثوم اظہر کی وفات کے 6 ماہ بعد ہی منور کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ منور کلثوم کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ اس نے کلثوم کو کبھی بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ کلثوم بھی اپنی ممتا کے سہانے خواب دیکھتی اور ان کی تعبیر حقیقت ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 سال گزر گیا، لیکن کلثوم کے ہاں کوئی خوشخبری نہ آئی۔ دوسرا سال بھی گزرنے کو تھا۔ اب منور کے گھر والوں نے کلثوم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ منور کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ لوگ اب چہم گویاں شروع کر چکے ہیں۔ جب 3 سال گزرنے کو ہوئے تو منور کی ماں نے کلثوم سے کہہ دیا، لڑکی، پہلے خامد کا تو چلو سب کو پتا تھا، نامرد تھا، لیکن میرے بیٹے میں کوئی کمی نہیں۔ پھر آخر کیا وجہ کہ میرے پوتے پوتیاں اس دنیا میں نہیں آ رہے؟ کلثوم خود بہت پریشان رہنے لگی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات منور نے کلثوم سے کہا کہ اگلے دن وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تاکہ چیک اپ کروا سکیں کہ اب کیا مسئلہ درپیش ہے۔ کلثوم نے تو فوراً کہا، منور، میری رپورٹس آج بھی اظہر کے گھر پڑی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، مکمل ہوں، تم اپنا ٹیسٹ کرواؤ بس۔ منور کو یہ بات کچھ عجیب لگی، جیسے کلثوم نے اس کو تانا دیا ہو۔ منور نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ کل تم میرے ساتھ چل رہی ہو بس۔ بات ختم۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی نہیں پلایا، بلکہ دور کھڑی اظہر کو بلکتے تڑپتے دیکھتی رہی۔ اظہر کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہاتھ پاؤں مارتے اچانک اظہر کا جسم ساکت ہو گیا۔ کلثوم نے آگے بڑھ کر ہاتھ ہلایا، آواز ماری، لیکن اظہر کی روح تب تک پرواز کر چکی تھی۔ جب کلثوم کو یقین ہو گیا کہ اظہر اب نہیں رہا تو اس نے اونچی آواز میں شور مچا دیا، اظہر، اظہر اٹھیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ امی، باجی، یہاں آئیے، دیکھیے اظہر بول نہیں رہے۔ شور سن کر باہر سے اظہر کی ماں اور بہنیں دوڑتی ہوئی کمرے میں پہنچی۔ اظہر کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں تو نیچے گر گئی۔ بہنوں نے بھاگ دوڑ کر کے ایمبولینس بلائی اور اظہر کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹروں نے اظہر کی موت ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ہونے کی تصدیق